اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو بلند اور سب سے اعلیٰ ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت میں مشغول رکھنا۔ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنانا اور ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام قرآن کریم میں 25 مرتبہ 25 آیات میں آیا ہے، اور انبیاء کرام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے، جو سورۃ البقرہ، سورۃ اعراف، سورۃ اسراء، سورۃ کاف، سورۃ طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ آیا ہے، سورۃ ہجر و صاد میں صفات کے ساتھ آیا ہے، اور سورۃ آل عمران، مائدہ، مریم اور سورۃ یاسین میں ضمنی طور پر ان کا نام لیا گیا ہے۔ اگرچہ ان سب صورتوں میں ان کا ذکر مختلف طرز سے کیا گیا ہے، لیکن مقصد اور واقعے کے اعتبار سے ایک ہی حقیقت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کی معیت میں جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ تھا، خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہے، جس کا مختصر مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا، جس کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ارادہ اور انسان کی تخلیق کا جو ارادہ تھا وہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہشمند تھے، اس لیے انہوں نے عرض کی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو کہ خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد اب نہ تو اللہ تعالیٰ پر خدا نخواستہ اعتراض کرنا تھا، نہ ہی بنی آدم کے مقام اور مرتبے سے ان کا انکار تھا، نہ ہی ان کو انسانوں سے حسد تھا، بلکہ وہ اس کی محض حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلا جنات کے حالات دیکھے ہوئے تھے، تو اسی تجربے کے پیش نظر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور پوچھا کہ ہم تو تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا اور دن رات کسی کوتاہی کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو پھر انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اگر ان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگ کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے، یعنی ان میں سفید، سرخ، سیاہ، درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک، بد، نرم خو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ مستند احمد: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ اب فرشتے اور ابلیس اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے اور ابلیس گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ان کے پتلے سے ایسی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے کسی برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک دفعہ ابلیس کو موقع ملا اور اس نے کیا کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے۔ اس کا جواب غور سے سنیے، پھر وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ اب جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، برحمۃ اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پتلے کو بنایا، اس میں روح ڈالی، اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو تخلیق فرما کر ان کو بلند مرتبہ عطا کیا، تو پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس اشرف و منزلت کا اظہار فرمایا، اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی خوب عزت افزائی کروائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب تمام فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور فضیلت دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب اس کی وجہ اس نے کیا بتائی کہ میں چونکہ آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے تو میں زیادہ
اس سے بڑا ہوں، معتبر ہوں، تو میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے، اور آدم اس چیز مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نافرمانی دیکھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام اور مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی اور آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جس سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا، سب کچھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت سعید بن جبیر اور دیگر علماء نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے نام سکھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید نے فرمایا کہ ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں، اس مشکل مرحلے سے نجات مل جائے، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 انداز سے عزت افزائی فرمائی۔ پہلا، اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا، دوسرا اپنی روح ڈالنا، تیسرا فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کریں، اور چوتھا چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملۂ اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تھا اور فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا، تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا، ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو جس چیز کا بھی علم تم جانتے ہو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب انہی چیزوں کے نام جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا، اے آدم، انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہیں یعنی آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین اور آسمان کا غیب اور چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ سورۃ البقرہ آیات 31-33۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری بھی ظاہر کی۔
اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، اور حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت اور اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ جنت سے نکال چکے تھے۔ شیطان جو تھا وہ انسان کی یہ عزت اور تکریم برداشت نہیں کر سکا، اور اسی وقت سے ہی اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، جیسا کہ سورۃ اعراف میں آتا ہے، اس شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اب ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کو، بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ بھی کر دیا، اور قرآن کریم میں یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہ بڑا چلاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے، تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اب ابلیس جو تھا وہ شروع سے ہی دشمن تھا، اس نے جب حضرت آدم اور حوا کو جنت میں دیکھا تو حسد کی آگ میں جل گیا۔ اب اس نے انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلی۔ وہ بڑا ہی ہمدرد بن کر حضرت آدم اور حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ اب حضرت آدم اور حوا کو وہ وہاں پر بہکانے لگا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا۔ حضرت آدم اور حوا اس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف رائے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن متبہ نے فرمایا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کو ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔
بہرحال اس درخت کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کا پھل کھا لیا تو وہ اس کا جو ان کا جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا اور وہ بے لباس ہو گئے، اور اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تہمت بنائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کے چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں، اللہ نے فرمایا تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھایا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے۔ اور یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے پھلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان واہنہ نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستیمان نامی جگہ میں، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا، جبکہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حضرت حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیا، اس میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ آئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا گیا، بھس سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندا گیا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور پھر کھائی۔ اسی طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اب جب وہ جنت اور راحت اور سکون والی جگہ سے نکل کر مشقت اور محنت والی زندگی میں آئے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوتی ہیں۔ پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، دوسرا غلطی پر شرمندہ ہونا، تیسرا اپنے نفس کو ملامت کرنا، فوراً توبہ کرنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے۔ اس کے بعد سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ سورۃ الاعراف۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں۔ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد تک دلا کر تمہیں ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلند کیا۔ اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر بھی تھے، غریب، خوبصورت، بدصورت افراد ان کو نظر آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ ان سب لوگوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح، ستاروں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا، اور اس وعدے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی تھی ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مبادا تم قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیے کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا، جیسا کہ ہم نے ابھی احادیث میں بھی پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حوا کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ حضرت آدم کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ اب اس اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اب اتفاقی طور پر کیا ہوا کہ قابیل کی بہن حابیل کی بہن کے نسبت زیادہ خوش شکل تھی، اس لیے اب قابیل نے یہ چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے اس کی اپنی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود ہی اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کرنے لگا۔
اب حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل جو تھا وہ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا، یعنی گلا سڑا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ اس وقت یہی تھا کہ ہر جس نے قربانی کرنی ہوتی تھی یا اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنا ہوتا تھا تو اس کو میدان میں رکھ دیتے تھے۔ اگر آگ اس کو کھا لیتی تھی تو اس کا ثبوت ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر جو تھی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل کو حابیل پر غصہ آیا اور اس نے حابیل کو وہ دھمکیاں دینے لگا۔ اب ایک دفعہ حابیل جو گیا ہوا تھا باہر تو اس کو دیر ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اس کا پتہ کرنے کے لیے پیچھے سے بھیجا۔ جب قابیل نے اس کو دیکھا تو قابیل اس پر غصہ کرنے لگا اور اس کو کہا کہ تمہاری قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نے وہیں اس کو غصے میں آ کر ہی لوہے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تھی، کہتے ہیں وہ اس نے اس کے سر پر ماری اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اب جب حابیل کا قتل ہو گیا تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے اس کی لاش رکھ دی۔ اس کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بے گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قتل کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں، اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اس کو دھمکی دی تو اس پر پھر حابیل نے یہ فرمایا۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق کا، خدا خوفی کا اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے تو اس پر زیادتی کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن حابیل نے اس کے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو قاتل ہے اس لیے سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ؟ اس مظلوم کو بھی سزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی، کیونکہ اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ ایک دور میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو ان فتنے کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا، یعنی آدم کے بہتر بیٹے کی طرح بن جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔
ایک اور جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ انسانوں میں قتل کی جو ریت تھی سب سے پہلے قابیل نے شروع کی تھی۔ اب قابیل کو اس قتل کے گناہ کی کیا سزا ملی؟ اس کے لیے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی۔ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی اور اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف بھی ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب ہونے کے لیے محفوظ رہے۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے جسے تورات وہ قرار دیتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مؤخر کر دی، اسے مہلت دی اور وہ عدن کے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا تھا اور اس کی نسل میں لوگوں نے سب سے پہلے بین اور بانسری بنائی تھی اور اس کو بجایا تھا۔ واللہ عالم۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا بہت غم تھا۔ اس کے قتل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کردہ تحفہ۔ جب شیس کی ولادت ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور آپ اس کے بعد 800 سال تک زندہ رہے۔ امام ابن جریر نے اپنی کتاب تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے اور ایک اور قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی اور اسی طرح اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہوتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا، یعنی سفر معراج میں جب میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انہیں آدھا حسن و جمال عطا ہوا ہے۔ تو اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام سے آدھا حسن ملا تھا، اور کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی دست مبارک سے تخلیق فرمایا اور اس میں روح ڈالی تو اللہ تعالیٰ جسے پیدا کرے وہ بہترین اور سب سے خوبصورت ہی ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر جب میں آدم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور بائیں طرف نظر دوڑاتے تو رو پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ آدم ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے، یعنی طوفان نوح کی پیشن گوئی کی،
اور کہتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی انسان موجود ہیں ان کا نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، واللہ عالم۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو اس دن جمعے کا دن تھا۔ فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل پڑے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم کا کفن اور خوشبو تھی۔ ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ اور فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حق پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی سیکھا ہے، جو بھی پڑھا ہے، اس پر ہمیں بہترین